یہ زیادہ آ گئی تھی، یہ لے جا خام میں. کہا صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کلی پر ٹنگی ہوئی تھی، موجود تھی، دے کر گئے، چھوڑ کر گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قبر میں دفن ہو جائے یہ مردہ ہے. اموات غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے. اس دنیا سے ان کا سارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہاں کہا جاتا ہے نہیں، کفن میلا ہو جانے پر لانڈری سے دھلوا نہیں سکتے مردے، تو بیٹے سے منگوا تو سکتے ہیں نا. وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب آئے مریدنی کے پاس، کہا تیرا ابا رات خواب میں آیا تھا، سر سے بھی ننگا، پاؤں سے بھی ننگا، جسم سے بھی ننگا، سردی سے کانپ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا میری بیٹیا سے کہنا کفن بھی دے دے، جوتی بھی دے دے، پگڑی بھی دے دے. اس نے جوتی اتاری، اس پیر کے سر میں 4 ماری. کہا یہ کیا کیا؟ کہا ابا رات میرے خواب میں بھی آئے تھے، کہہ رہے تھے تیرے پاس مانگنے کے لیے آئے گا، اس کو 4 جوتیاں مارنا. بھاگتے ہوئے کہنے لگا تیرا ابا بڑا خراب ہے بھائی، مجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے، تجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے. قرآن کی آیت دو ٹوک، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے قیامت کب قائم ہونی ہے، اٹھایا کب جانا ہے. اس دنیا سے ان کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں. اور یہاں علماء بریلی میلا کفن چینج کروا کے نیا پہنا رہے ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں. اب یہی عقیدہ جو ان حضرتوں کا تھا، وہی عقیدہ شیخ الحدیث ذکریہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو میرے والد کے دوست اور خدام میں سے تھے، بڑے صاحب کشف تھے، کشف قبور میں بہت بڑے ہوئے تھے. والد کے انتقال کے دوسرے دن ان کی قبر پہ حاضر ہوئے تو والد نے کہا، ان سے 3 باتیں کہیں. پہلی بات، والد صاحب کے مخالفین بہت زیادہ تھے، تو کہا مولوی ذکریہ سے کہہ دو اس کی فکر نہ کرو، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کریں گے. والد صاحب پہ قرضہ بہت تھا، مانگنے والے بہت تھے. کہا فکر نہ کرو، میں اس کو ادا کر چکا ہوں. صراف سے قبر کے اندر سے ٹرانسفر ہو چکا ہے، ملٹی ہو چکا ہے، مل گیا ہے ان کو، تم سے مانگنے کوئی نہیں آئے گا. اور بزرگوں سے ڈرتے رہنا، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. یہ الٹی بھی بولے نا، تمہیں الٹی لگے گی، حقیقت میں سیدھی. وہ گنج شکر ہمارے پاکستان کے، ان کے پاس سے ایک اونٹوں کا قافلہ گزرا جو گڑوں سے بھری ہوئی بوریاں تھی. گنج شکر اس کا نام یہیں سے پڑا، بابا غلام فرید گنج شکر. تو پوچھتے ہیں اونٹ والے سے یہ کیا لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولوی یہ کہیں مانگ نہ لے. اس نے کہا پتھر لے جا رہا ہوں. کہا اچھا پتھر ہی ہوں گے. اب گھر گیا، اتارنے کے لیے جب گودام میں رکھا، جس بوری کو چیک کرے پتھروں کی بھری ہوئی تھا گڑ. بڑا پریشان ہوا کہ وہ پیر کی الٹی کی بھی سیدھی پڑ گئی. واپس آیا، رویا پیٹا، کہا حضرت مارا گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس میں گڑ تھا، میں نے آپ سے کہا پتھر ہوں گے، پتھر ہیں، تو آپ نے کہا پتھر ہی ہوں گے، تو سارا گڑ ہی پتھر بن گیا. کہا اس میں گڑ تھا؟ کہا ہاں. کہا گڑ ہی ہوگا. یہ واپس آیا، ہر بوری کو کھولتا ہے، گڑ ہے اندر. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہا ان بزرگوں سے ڈرتے رہنا، ان کی الٹی بھی سیدھی پڑتی ہے. 3 مجالس صفحہ 185. یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے، اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے. روحیں اس دنیا میں آتی ہیں نہیں آتی؟ جمعرات کو پھیرا مارتی ہیں نا. بریلوی عقیدہ سنیے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں روحیں اس دنیا میں آتی ہیں، اور جمعرات کے روز مومنوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، دروازوں کے قریب کھڑے ہو کے دردناک آواز میں پکارتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہم پہ صدقے سے مہربانی کرو. چنانچہ میت کی روح اپنے گھر میں جمعے کی رات کو پھر دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا گیا یا نہیں. اتیان الارواح، مجموعہ رسائل، جلد 2 صفحہ 69. اب یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے. روح آتی ہے، دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور پکارتی ہے، کیا پکایا؟ اگر جواب ملے حلوہ پکا، بکرا پکا، گوشت بھونا، کہتے ہیں مبارک ہو، خوش رہو، آباد رہو، ہمارے لیے بڑا تم نے صدقہ کیا. اور اگر جواب ملے دال مسور پکی، فلٹر منہ پڑا ساڑھے واسطے دال مسور رہے گی سی. یہ روحیں آتی ہیں، یہ جاتی ہیں. یہی عقیدہ علماء دیوبند کا بھی ہے. 30 مجالس کے دیوبندی مصنف کہتے ہیں، صفحہ نمبر 211 ہے، اکابر کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا کرو. کیوں؟ ان سے ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور فیوض و برکات ملتے ہیں. اب آئیے، روحیں کہاں پر ہیں؟ 2 جگہ پہ، یا علیین میں یا سجیین میں، یا جنت میں یا جہنم میں. جو جنت میں ہے وہ اس دنیا میں آنا چاہے گی؟ الگ بحث آ سکتی ہے نہیں، آنا چاہے گی. تمہارے دنیا کی چیزیں کھانے کے لیے آنا چاہے گی؟ جنت کے میوے چھوڑ کے، جنت کے پرندوں کا گوشت چھوڑ کے
دنیا میں آنا نہیں چاہیے. تو کنفرم ہو گیا کہ جنتی تو نہیں آتی. تو جو جہنم والی ہیں انہیں کوئی آنے دے گا؟ چھلانگ ماریں گے جمعرات کو آنے کے لیے نا, چھلانگ ماریں گے, پھیرا مارائیں, اعیدوا فیہا, فرشتے لوہے کے گرز ماریں گے اور پھر دوبارہ ان کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیں گے. آئیے علماء اور بریلی دونوں کے ان عقیدوں کو کہ روحیں آتی ہیں, متوجہ ہوتی ہیں, مدد کرتی ہیں, فیض و برکات ملتی ہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ, کیا یہ نہیں دیکھ چکے ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا, وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. قرآن حکیم کا دوسرا مقام وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر دوبارہ اس دنیا پہ آئے. ارے شہید کا قصہ حدیث میں نہیں آتا؟ اللہ کی توحید کے لیے کٹنے والا, وہ کہے گا, مالک کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہے گا اللہ تو نے بہت کچھ عطا کیا ہے. مالک کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے, میں پھر تیرے راستے کے اندر شہید ہونا چاہتا ہوں. مالک فرمائے گا جو یہاں پہ آ گیا یہ میرا فیصلہ ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکتا. سورۃ یاسین کی ابتدا کے اندر 30-23ویں پارے کی ابتدا کے اندر کیا قصہ ہے اس کا, جس کو کافروں نے قتل کر دیا, وہ اللہ کے لیے شہید ہو گیا. کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے. اس کو دنیا پہ آ کر قوم کو بتانے کی اجازت, مالک نے پیغام اس کا پہنچا دیا. لیکن علماء دیوبند و بریلوی دونوں کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور دنیا میں سب کچھ کرتی ہیں. کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے, یہ توحید ہے, یاد کر لیجئے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے, تم اسے دیکھ رہے ہو. پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا, اسی نے سورج اور چاند کو اپنی ماتحتی میں لگا رکھا ہے, ہر ایک اپنی میعاد معین پہ گشت کر رہا ہے, وہی کام کی تدبیر کرتا ہے. اور یہ نشانیاں کھول کھول کر اللہ نے بیان کی ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اس کائنات کے پورے نظام پہ کنٹرول نہ علی کا ہے, نہ جعفر صادق کا ہے, نہ 12 کا ہے, نہ 14 کا ہے, نہ 4 کا ہے, نہ بغداد والوں کا ہے, نہ بریلی والوں کا ہے, نہ دلی والوں کا ہے, نہ رائمنڈ والوں کا ہے. اس کائنات پہ سارا اختیار, دریاؤں پہ اختیار بھی اللہ کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں سامنے دریا ہے, سمندر ہے, پیچھے فرعون کی لاش قومیں ہیں, فرعون کے لشکر ہیں, اور وہ نبی کہتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ ضرور میری مدد کرے گا. یہ نہیں کہتے ہو دریا مجھے راستہ دے, کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. اس دریا پر بھی اللہ کا حکم ہے, اللہ حکم دے کر کہتا ہے موسیٰ اس پہ لاٹھی مارو, اور وہ دریا راستہ دے دیتا ہے. لیکن آئیے ملفوظات احمد رضا میں بریلوی عقیدہ پڑھتے ہیں, صفحہ نمبر 97 ہے. 97 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی بیان فرماتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی, نام سنا حضرت کا ہی نہیں سنا؟ سنا ہے نام؟ ارے یاد کر لو, تمہیں ایک اور چیز سنا دوں کہیں اور بھی کام آئے گی. یہ جنید بغدادی وہ حضرت ہیں, یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ان حضرت کے بارے میں صفحہ نمبر 157 پر 157 پر کہ جنید بغدادی بیٹھے تھے, مشغول بحق تھے, اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی, اور سامنے سے ایک کتا گزرا, ان کی نظر کرم اس کتے پہ پڑ گئی. وہ کتا اتنا صاحب کمال ہوا کہ جہاں جہاں جاتا بستی کے کتے اس کے پیچھے ہو لیتے, اور جہاں وہ بیٹھتا باقی کتے حلقہ بنا کر اس کے گرد مراقبہ کرتے. حاجی صاحب نے ہنس کر کہا پھر وہ کتا ان کتوں کا شیخ بن گیا. یا اللہ یا کریم, اللہ کے نبی اپنے چچا کی منتیں کرتے رہ گئے, چچا نے کلمہ نہیں پڑھا, اور ان پیروں اور بابوں کی نظروں میں اتنا کمال ہے کہ یہ کتے پہ نظر ڈال دیں تو اس کا بھی دل جاری ہو جاتا ہے. اسی حضرت کا کہتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے, یا اللہ کہتے ہوئے زمین کی مثل چلنے لگے. ایک شخص پیچھے سے آیا, اس نے کہا حضرت میں نے بھی جانا. کہا تو کہ یا جنید یا جنید یا جنید. اس نے یا جنید یا جنید کہا تو دریا نے اس کو بھی راستہ دے دیا.
کہتے ہیں دو صاحب اولیاء کرام میں سے، ایک دریا کے اس کنارے دوسرا اس کنارے، ان میں سے ایک نے کھیر پکائی، خادم سے کہا تھوڑی